گزشتہ رات ایران نے اناؤنس کیا ہے، امریکہ کو بھی یورپین یونین کو بھی، کہ لاسٹ شپمنٹ آف ہواسانگ 18 پیونگ یانگ سے تہران پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ایران نے خطرناک ترین ہتھیار نکال لیے ہیں۔ لگتا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہونے والی، بلکہ مشرق وسطیٰ کے ان بھڑکتے شعلوں کی شدت اور حدت پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے۔ شمالی کوریا سے خطرناک اور مہلک ترین میزائلوں کی کھیپ ایران پہنچ گئی ہے۔ پیانگ یانگ سے میزائلوں کی کھیپ پہنچنے کا مطلب ہے کہ ایران کچھ بڑا پلان کر رہا ہے، اور اب وہ روایتی کی بجائے غیر روایتی میزائل داغنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر ایران باز نہ آیا تو وہ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی وارننگ اور الٹیمیٹم کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تہران نے واضح طور پر کہہ دیا، اگر امریکہ نے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا ہے، جس میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ شمالی کوریا سے ملنے والے میزائلوں کے بعد ایران کی عسکری قوت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک کھیپ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے، کیونکہ ایران نے ان میزائلوں کو پلک جھپکتے ہی اپنے مختلف شہروں میں نصب کر کے دشمن کے کئی شہروں کو نشانے پر لے لیا ہے۔ جیسے ہی قیادت کی طرف سے گو ہیڈ ملے گا، ایران اسرائیل پر مہلک اور خطرناک میزائلوں کی پارے شروع کر دے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں کہ اب جنگ کا پلڑا تبدیل ہونے لگا ہے۔ ایران نے امریکہ کے 2 مزید C-130 لڑاکا طیارے گرا دیے ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز طیارہ گرانے کے بعد لاپتہ ہونے والے امریکی پائلٹ کو ایران سے بحفاظت نکال لیا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کے F-15 ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتہ ہو گیا تھا اور تقریباً 2 دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔ امریکی حکام نے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ اس کارروائی میں کون سی فورسز شامل تھیں، تاہم اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن امریکی اسپیشل فورسز نے انجام دیا۔ امریکی حکام کے مطابق بازیاب ہونے والا اہلکار اب ایران سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے تمام تجزیہ کار اور ماہرین حیران ہیں کہ آخر ایران کے پاس اچانک کون سی ٹیکنالوجی آ گئی جو وہ دھڑا دھڑ امریکی طیارے گرا رہا ہے، اور شمالی کوریا نے کیا ایران کو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل فراہم کیے ہیں۔ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی جانب سے گرائے جانے والے امریکی طیاروں کی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی جنگی طیاروں کو مار گرانے کے لیے جدید انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی، جو روایتی ریڈار سسٹم سے چھپی رہتی ہے، اور جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز بھی اسے پکڑنے یا جام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ CNN کے مطابق ٹیکنالوجی امریکی دفاعی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے، کیونکہ کھربوں ڈالر کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود امریکہ اس نظام کو مؤثر جواب دینے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں امریکی جنگی طیاروں کے گرنے کے واقعات نے ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کے اس دعوے کو کمزور کر دیا ہے کہ ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ اور ان کے یار خاص جنہیں وہ وزیر جنگ لگا چکے ہیں، یعنی پیٹ ہیگسیت، بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام، بحریہ اور ریڈار نیٹ ورک تباہ ہو چکا ہے اور امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں۔ تاہم حالیہ واقعات نے ان دعووں پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایران اب تک 7 امریکی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے، جن میں E-3، F-15 اور F-35 جیسے جدید طیارے شامل ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شمالی کوریا سے ایران کو ملنے والی میزائلوں کی کھیپ کی۔ ایرانی صحافی محسن باقری نے ایک انٹرویو میں یہ بریکنگ نیوز شیئر کی ہے کہ شمالی کوریا کے شہر پیانگ یانگ سے تہران تک آخری شپمنٹ پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس اب 500 ہواسانگ 18 انٹرکانٹیننٹل بلاسٹک میزائل ICBM لانچرز پر پہلے سے موجود ہیں۔ یہ آخری کھیپ کل رات شمالی کوریا سے ایران پہنچی ہے اور ایران کے تقریباً ہر شہر میں ان میزائل لانچرز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہواسانگ 18 میزائل ٹھوس ایندھن یعنی سالڈ فیول پر مبنی 3 لیئرز والا بین البر اعظمی میزائل ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے لانچ کرنے سے پہلے ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ایران کے پرانے میزائلوں میں زیادہ تر مائع ایندھن استعمال ہوتا تھا،
जिसे तैयार करने में कई घंटे लगते थे, जबकि कोरिया से मिलने वाला ये मिसाइल सिर्फ 2 मिनट में फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल है, यानी इसे मुसलसल हरकत में रखा जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके छुपाया भी जा सकता है। इस मिसाइल की कम से कम रेंज 15,000 किलोमीटर है, जिसका मतलब है ये न सिर्फ यूरोप अमरीकी अड्डों और मुनासिब मुकाम से अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। यानी कि ईरान को वो मिसाइल मिल गए हैं जिनसे वो अमेरिका को हिट कर सकता है। इन मिसाइलों का गाइडेंस सिस्टम न सिर्फ इनिशियल नेविगेशन पर मबनी है, बल्कि इसमें स्टेलर नेविगेशन यानी सितारों के ज़रिए रहनुमाई भी शामिल है, जो GPS से आज़ाद है, यानी उसे न जैम किया जा सकता है और ना ही धोखा दिया जा सकता है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी तकरीबन 100 से 150 मीटर के दरमियान है, जिसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी CEP कहा जाता है। इस मिसाइल में मिनोवरेबल री एंट्री व्हीकल मौजूद है, यानी ये हदफ के करीब पहुंचकर अपनी सिमत बदल सकता है और हाइपरसोनिक रफ्तार से हरकत करता है, जिसकी वजह से जदीद दिफाई निज़ाम इसे एरो 3 और थार्ड भी उसे रोकने में मुश्किल महसूस करेंगे। असल में हवा सोनिंग 18 को जोहरी वारहेड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ये रिवायती वारहेड भी ले जा सकता है। शुमाली कोरिया से ईरान तक मिसाइल पहुंचाने का ये सारा ऑपरेशन इंतहाई खुफिया अंदाज में किया गया, जिसमें चीन, रूस और दीगर रास्तों का इस्तेमाल किया गया ताकि अमरीकी निगरानी से बचा जा सके। मोहसिन बाकरी ने दावा किया कि अमेरिका की CIA और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले पर तवील मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसे एक बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी समझा जा रहा है। माहिरीन और तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान इन मिसाइलों को सिर्फ अमेरिका और इसराइल को डराने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरान को भी अंदाज़ा होगा कि अगर उसने ये मिसाइल दागे तो फिर खित्ते में अमन की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। नाजरीन, आज की सूरत हाल चीख चीख कर पुकार रही है कि मशरक़े वुस्ता अब इस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ईरान की जानिब से अमरीकी C-130 जैसे दो हेकल तैयारों का गिराया जाना और शुमाली कोरिया से आने वाले हवासांग 18 मिसाइलों की तनसीब महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं, बल्कि वाशिंगटन और तिल अबीब के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अब खेल के कवायद बदल चुके हैं। सोचने की बात यह है कि क्या अमरीकी इंटेलिजेंस वाकई इतनी बड़ी नाकामी का शिकार हो चुकी है कि हज़ारों मील दूर से आने वाले बैनुल-बर्रे आसमी मिसाइलों की भारी खेप उनकी नज़रों से ओझल रही, या फिर चीन और रूस की खुफिया रास्तों ने तेहरान को वो ढाल फराहम कर दी है जिसका तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास भी नहीं। याद रहे, ईरान अब वो नहीं रहा जो सिर्फ दिफाई पोजीशन पर था, बल्कि सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी और इंफ्रारेड डिटेक्शन जैसे जदीद निज़ाम ने उसे इस काबिल बना दिया है कि वो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के अहम तरीन अड्डों को भी अपनी जद में ले सके। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के जवाब में तेहरान की ये खामोश तैयारी बताती है अगर क़यामत के दरवाजे खुले तो उनकी तपश सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उसकी हिद्दत वाशिंगटन तक महसूस की जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें इस एटमी बारूद के ढेर को आग लगने से बचा पाएंगे। क्या शुमाली कोरिया के ये मोहलक तोहफे सिर्फ डराने के लिए हैं, या ईरान वाकई कोई रिवायती कदम उठाने वाला है। आने वाले चंद घंटे न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान समेत आलमी इस्लाम की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।